اب حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی نے. ایک غلطی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے. آپ انتظار کیجئے، اسد زرداری اور بلاول آپ کو وہ حساب چکا کے دکھائے گا. 12 بجے کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہوگی. خاموشی چھا گئی ہر طرف، جسے کہتے ہیں کہ خوف اور وحشت سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. آروز نے نتیجہ دینے سے انکار کر دیا، فارم الٹ پلٹ کر دیے، 80 نشستوں سے محروم کر دیا، جیتی ہوئی نشستیں. ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. السلام علیکم ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ آصف بٹ. ملک میں سیاسی صورتحال انتہائی دلچسپ مراحل میں داخل ہوگی. وہ جنہیں بڑے تجزیہ و احتشام کے ساتھ لندن سے بلوایا گیا تھا اور وہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آئیں گے اور بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے وزیر اعظم بن جائیں گے، کوئی صدر بن جائے گا، کوئی وزیر اعلیٰ بن جائے گا، باقی آئینی عہدوں پر جسے چاہیں گے فائز کر دیں گے. لیکن جو وقت گزرتا گیا حقیقتیں بدلتی گئی. پھر جو کچھ ہوا اس کی تفصیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا. وہ رنجیت سنگھ ایک آنکھ سے اندھا تھا، وہ بھی عدالت لگایا کرتا تھا. رنجیت سنگھ کی عدالت ہوا کرتی تھی کہ جس کی گردن پہ اسے غصہ آتا تھا اس کی گردن میں رسا ڈلوا دیتا تھا، بغیر کچھ دیکھے، بغیر کچھ سوچے، بغیر کچھ سمجھے. اس سے بھی بدترین کردار ادا کیا، بلے سے محروم کر دیا پارٹی کو. اور پھر جن لوگوں کے بارے میں پتا چلا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے اب میدان میں اتریں گے، ان کے پیچھے پڑ گئے. کسی کے باپ کو اٹھا لیا، کسی کے بھائی کو اٹھا لیا، کسی کو خود اٹھا لیا. ایک عجیب وحشت اور بھربریت کا عالم پیدا کیے رکھا. اسی ماحول کے اندر وہ صبح طلوع ہوئی جس پر فخر کرنا چاہیے ہر پاکستانی کو. 8 فروری کی صبح پاکستانی عوام نے عمران خان کے حق میں اس محبت عقیدت کا اظہار کیا کہ قابل احترام اور قابل سلام سمجھتا ہوں میں اس پوری قوم کو، بالخصوص نوجوان نسل کو. اب مینڈیٹ جس طرح چرایا گیا، 12 بجے تک جدھر بھی دیکھتے تھے آزاد 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 آزاد. کوئی 10,000 ووٹ آگے ہے، کوئی 7,000 ووٹ آگے ہے، کوئی 20,000 ووٹ. پھر 12 بجے کے بعد صورتحال بدلنا شروع ہوگی. خاموشی چھا گئی ہر طرف، جسے کہتے ہیں کہ خوف اور وحشت سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے. آنکھیں ابل کر باہر آ گئی ان کی. یہ ہو کیا گیا ہے؟ قوم نے ان کے ساتھ کر کیا دیا ہے؟ پھر کوئی راستہ نہیں تھا. ووٹ تو بدلے جا نہیں سکتے تھے. جعلی ووٹ کتنے ڈال سکتے تھے؟ کوئی 10,000 کی کمی پوری کر لیتے، 20,000 کی کمی پوری کر لیتے. ابھی تو تھوڑا سا وقت گزرا تھا اور گوال منڈی کے حلقے سے نواز شریف 70,000 ووٹ پیچھے تھا یاسمین راشد اس خاتون سے، اس آخری عورت سے. تو اگر نتیجہ چلنے دیا جاتا تو یہ کم از کم کوئی 1.5 لاکھ ووٹ سے شکست کھاتا اس خاتون سے. آروز نے نتیجہ دینے سے انکار کر دیا، فارم الٹ پلٹ کر دیے، 80 نشستوں سے محروم کر دیا، جیتی ہوئی نشستیں. اس کے باوجود واحد پارٹی ہے جو سب سے زیادہ ووٹس رکھتی. اب حکومت بنانے کا اعلان کر دیا ہے پی ٹی آئی نے. ایک غلطی ہوئی ہے پی ٹی آئی سے کہ اگر مولانا فضل الرحمان کو معافی مل سکتی ہے تو آصف علی زرداری کو بھی وقتی طور پہ معاف کر دینا چاہیے تھا. سیاست ہے یہ کوئی انا کی جنگ نہیں ہے. یہ امکانات کو اپنے حق میں بروئے کار لانے کا ایک کھیل ہے سیاست. یہ کوئی آسمانی سرگرمی نہیں اور نہ ہی شیوہ پیغمبری میں سے مانتا ہوں. یہ شطرنج کی گیم ہے، کھیل ہے. اب بھی امید کرتا ہوں اور اس یقین کا اظہار کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سیاسی بساط الٹ جائے گی. میرا ذہن نہیں مانتا کہ 2 باہم متحارب متصادم قوتیں ہیں سیاسی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. پیپلز پارٹی کے بہت سے حساب ہیں مسلم لیگ نون کی طرف
آپ انتظار کیجئے، آصف زرداری اور بلاول آپ کو وہ حساب چکا کے دکھائے گا، اور شریفوں کے لیے ماں سوا راتوں رات اگر کوئی میسر ہوا، کوئی چارٹرڈ طیارہ انہیں ملا تو یہ اپنے بوریا بستر ٹاچی کیس بھر کے اس ملک سے نکل جائیں گے اور جاتی عمرہ کے محل میں گلہریاں پٹوار کریں گی، کتے آوارہ بھونکتے پھریں گے، جنگلی بلیوں کا بسیرا ہوگا، گیدڑ اپنی کری آوازیں رات کو نکالتے آپ کو سنائی دیں گے، ان کے چھتوں پہ جالے لگیں گے، ان کے فرنیچر کو دھیمک کھائے گی، کیونکہ یہ سب قوم کے لوٹے ہوئے مال و متاع سے عیش و عشرت کدے انہوں نے یہ تعمیر کر رکھے ہیں، اور اس ملک اور اس قوم کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا اب حساب اور انجام آپ عنقریب دیکھ لیجئے گا۔ انتظار کیجئے، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔